بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول حوث قسط نمبر 9۔ مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ پریاں بھی اس تقریب میں مدعو ہیں۔ اگر بتایا ہوتا تو ہم ان کے شایان شان تیاری کرتے۔ نمرا کے بے حد قریب ایک انجان سی آواز گونجی۔ جی؟ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ نمرا نے مڑ کر دیکھا تو ایک مناسب شکل و صورت کا جوان موجود تھا جس کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ جی محترمہ، یہ ناچیز آپ سے بات کرنے کی گستاخی کر بیٹھا ہے، اس جوان نے لہجے میں محبت لیے جواب دیا۔ آپ کون ہیں؟ نمرا کو اس کی باتوں سے الجھن ہوئی۔ آپ کا مداح؟ اس نوجوان نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ادب سے کہا۔ نمرا نے حیران ہو کر اس کو دیکھا اور بھاگنے کے انداز میں اسٹیج کی طرف چلی گئی اور جاتے ہوئے اس جوان کا زوردار قہقہہ اس کے کانوں میں پڑا۔ کب تک بھاگو گی محترمہ؟ ایسے تھوڑی جانے دوں گا۔ نمرا کو اسٹیج پہ ارحم کی طرف جاتا دیکھ اس نوجوان نے خود سے کہا۔ کون تھا وہ؟ ارحم نہیں، نمرا کے پاس آتے ہی آئبرو اچکا کر سوال کیا۔ پتہ نہیں یار کون انکل تھے۔ نمرا نے ترچھی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی بھاگ کے آئی تھی۔ شاباش، ادھر کھڑی گپیں ہانک رہی تھیں اور پتہ بھی نہیں کون ہیں؟ ارحم نے طنز کیا۔ ارحم، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ نمرا کی آنکھیں بھر آئیں۔ ارے یار رونا مت، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ ارحم شرمندہ سا ہو گیا۔ اچھا آؤ ایک تصویر ساتھ میں بناتے ہیں۔ ارحم نے نمرا کو بازو سے پکڑ کر تھوڑا قریب کرتے ہوئے موبائل سامنے کیا۔ بلو کلر سوٹ کر رہا ہے تم پہ بہت۔ ارحم نے تصویر لیتے ہوئے نمرا کی تعریف کی۔ تھینک یو، نمرا نے بلش کرتے ہوئے کہا۔ تو ارحم نے قہقہہ لگایا۔ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے، اس بات سے بے خبر کہ ان دونوں کی اتنی نزدیکیاں کسی پر آگ برسا رہی ہیں۔ آ جائیں مما، باہر کیوں کھڑی ہیں؟ سائم نے دروازے پر مونا کو گم سم سا کھڑا دیکھا پوچھا۔ سائم، وہ گھر نہیں تھا تمہارے بابا کے ساتھ وہاں جو میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ آئی ہوں؟ مونا نے افسردگی سے کہا۔ مجھے معاف کر دیں مما، مریم نے ماں کے ہاتھ پکڑ کر شرمندگی سے کہا۔ ارے نہیں میرا بچہ، میں گلہ نہیں کر رہی بلکہ میں تو خوش ہوں، دیکھو تو کتنا اچھا اور بڑا گھر ہے۔ مونا نے مریم کو گلے لگایا اور اندر چلی گئی۔ ہاں مما، گھر تو اچھا ہے۔ سائم، جی مما۔ سائم، یہ تو مہنگا ہوگا، ہمارا پرانا گھر تو اتنا مہنگا نہیں بکا۔ پھر باقی پیسے؟ مونا پریشان سی بولی۔ مما، 10 لاکھ استاد نے ڈالے ہیں اس گھر میں اور وہ کہہ رہے تھے جب ہوں تب واپس کر دینا۔ سائم نے تفصیل بتائی۔ مگر سائم، ہم اتنی رقم کیسے دیں گے؟ ہو جائے گی مما انشاءاللہ، بس آپ دعا کرتی رہیں، سائم نے تسلی دی۔ انشاءاللہ مریم اور مونا یک زبان بولیں۔ اچھا آپ لوگ گھر کی سیٹنگ شروع کرو، میں کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ سائم کہہ کر باہر نکل گیا۔ چلو مریم، برتن کے ڈبے کھولو، پہلے کچن سیٹ کرتے ہیں۔ جی چلیں مما۔ نمرا، کیا مصیبت ہے یار، ایک نیند نہیں پوری، اوپر سے تمہارا فون۔
نائلہ نے منہ پہ تکیہ رکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، ہیلو ہیلو، کون ہے بھائی، بولو بھی۔ نمرا نے نیند سے بوجھل آواز میں کہا، بتایا تو تھا آپ کا مداح۔ ایک گمبھیر آواز نمرا کے کانوں سے ٹکرائی۔ نمرا نے فٹ سے آنکھیں کھول کر موبائل کی اسکرین کو دیکھ کر دوبارہ کان سے لگایا، رانگ نمبر۔ نمرا نے ہکلاتی آواز میں کہہ کر فون کاٹ دیا۔ موبائل کی اسکرین دوبارہ چمکی اور اسی نمبر سے میسج آیا۔ نمرا نے ڈرتے ڈرتے میسج کھولا، جلدی ہی رائٹ نمبر بن جائے گا۔ میسج دیکھتے ہی نمرا کو خوف نے عین گھیرا۔ اللہ جی، یہ اس انکل کو میرا نمبر کہاں سے مل گیا؟ کیا مصیبت ہے؟ اب بھائی کو بتاؤں؟ نہیں، ابھی اتنی مشکل سے تو موبائل ملا ہے، کہیں واپس ہی نہ لے لیں۔ نمرا پریشانی میں خود سے سوال جواب کرنے لگی۔ ہاں، سونے مت دینا، فون بند ہوا تو بڑبڑ شروع کر دی ہے۔ نائلہ نے دانت پیس کر کہا، سوری۔ نمرا نے کسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا اور لحاف میں منہ چھپا لیا۔ مما کدھر ہیں؟ صائم گھر میں داخل ہوا تو شور مچا دیا۔ ہاں، کیا ہوا؟ کمرے میں ہیں، آ جاؤ۔ مونا کی آواز آئی تو صائم کمرے کی طرف چل پڑا۔ مما، بولو بھی، صائم کیوں چیخ رہے ہو؟ مما، بری خبر ہے۔ صائم نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، خیر کیا ہوا ہے اب صائم؟ مونا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، مریم کی تصویر اخبار میں چھپی ہے۔ صائم نے اخبار ماں کی طرف بڑھایا اور مریم کی طرف دیکھا۔ مریم کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ مریم فاطمہ، رول نمبر 1,61,373، جن کا تعلق گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سمن آباد سے ہے۔ انہوں نے 8ویں جماعت میں نمایاں نمبروں سے لاہور بورڈ میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ ہم ان کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مزید تفصیل صفحہ نمبر 5 پر۔ مونا نے اخبار کی ہیڈ لائن پڑھ کر خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مریم کی جانب دیکھا۔ مبارک ہو چندا، صائم نے خوشی سے چلا کر کہا اور مریم کو گلے لگا لیا۔ صائم کے گلے لگتے ہی مریم نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ چندا، رو کیوں رہی ہو؟ صائم نے مریم کو خود سے الگ کیا۔ بھائی، میں کیسے؟ مریم کی ہچکی بندھ گئی۔ یہ تمہارے صبر کے انعام کی پہلی قسط ہے میری جان۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا، اس کی قربانیاں کبھی نہیں بھولتا۔ یہ تو وہ بندہ بے وفا ہوتا ہے جو اپنے رب کو اور اس کی رحمتوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ صائم نے مریم کو سمجھایا، جی بھائی، صحیح کہا۔ امی، آپ بھی مت روئیں۔ مریم ماں کے گلے لگ گئی۔ یہ شکر کے آنسو ہیں میرا بچہ۔ اچھا، یہ ایموشنل سین بند کریں، خوشی کا موقع ہے، میں مٹھائی لے کر آتا ہوں۔ صائم نے خوشی سے کہا۔ اچھا سنو مریم، صائم جاتے جاتے پلٹا، یہ فون پکڑ لو میرا، کیونکہ تمہارے اسکول سے کالز آ رہی تھیں، کسی تقریب میں جانے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے خوشی میں صحیح سے سنا ہی نہیں۔ صائم نے فون مریم کو پکڑا کر تفصیل بتائی۔ مما، کون سی تقریب ہوگی؟ مریم نے تجسس سے پوچھا۔ مجھے یقین ہے کوئی بڑی اعزازی تقریب ہوگی، میری بیٹی کے شانِ شان۔ مونا کے اطراء کے کہنے پر مریم نمرا، اوئے نمرا، ہاں اپی، ادھر ہوں کچن میں۔ ارے یار، یہ کون فون کر رہا ہے بار بار؟ نائلہ نے چڑھ کر کہا۔ پتہ نہیں اپی کون ہے، تو بلاک کرو بہن۔ ہاں، دو میں یہ نیک کام تو کروں۔ نمرا نے فون پکڑتے ہوئے کہا۔ ہو گیا بلاک جان چھوٹی،
نمرا موبائل پہ چلتی انگلیاں روکی۔ اچھا میری بہن، ایک کپ چائے مجھے بھی پلا دو، نائلہ نے منت کی۔ میں نے صرف اپنے اور ذیشان بھائی کے لیے بنائی ہے اپی۔ نمرا نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ نمرا کچھ تو شرم کرو، 2 ماہ ہی رہ گئے ہیں میری شادی میں۔ نائلہ نے ایموشنل بلیک میل کیا۔ بس ایک یہی حربہ رہ گیا تھا آپ کا، جائیں لے جائیں اور ذیشان بھائی کو بھی دے دینا۔ نمرا نے افسردہ شکل بنا کر احسان کیا۔ شکریہ چھوٹی۔ نائلہ نے کپ اٹھا کر شکریہ ادا کیا۔ اب یہ کون ہے؟ ایک انجان نمبر سے کال آئی تو نمرا نے خود کلامی کی۔ نمرا نے کال اٹھا لی مگر بولی کچھ نہیں۔ پہلے میں صرف آپ کا مداح تھا، اب میں آپ کی سانسوں کا بھی دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کچھ جانی پہچانی سی آواز نمرا کے کانوں میں ٹکرائی۔ آپ؟ نمرا سے بولا ہی نہ گیا۔ ظاہر نصیب جناب نے پہچانا تو صحیح۔ آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے انکل؟ نمرا نے بے دلی سے سوال کیا۔ دوسری جانب سے اس نوجوان کے ماتھے پر ایک لکیر رونما ہوئی۔ انکل؟ لفظ پر خاصا زور دے کر پوچھا گیا۔ مانا کہ ہماری عمروں میں فرق ہے لیکن اتنا نہیں محترمہ کہ آپ مجھے انکل بنانے لگ جائیں۔ سوری، لیکن آپ جو بھی ہیں مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اور میرا نمبر کس نے دیا آپ کو؟ نمرا نے ذرا جھجک کر بات کی۔ میرا نام شامر ہے اور میں آپ کے دولہا بھائی بلال کا کزن ہوں۔ شامر گروپ آف انڈسٹریز کا اکلوتا وارث ہوں۔ یہ تو ہو گیا تعارف۔ اگلا سوال یہ کہ آپ کو تنگ کیوں کر رہا ہوں؟ تو وہ اس لیے کہ اس 30 سال انکل کا آپ پہ دل آ گیا ہے اور جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے میں اسے اپنا بنا کر رہتا ہوں۔ شامر نے تکبر سے چور لہجے میں کہا۔ چاہے وہ چیز کسی اور کی ہو تب بھی؟ نمرا نے ڈر کر پوچھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، شامر نے رعب سے کہا۔ میں تو کسی اور کو پسند کرتی ہوں، جانتا ہوں، لیکن اس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ شامر کے چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ وہ کیا؟ نمرا نے تجسس سے پوچھا۔ وہ یہ کہ میں رشتہ بھیجوں گا، اسے خاموشی سے قبول کر لینا، ورنہ… شامر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ورنہ کیا؟ ورنہ تمہیں اٹھوانا میرے لیے مشکل نہیں، لیکن یاد رکھنا عزت سے آؤ گی تو عزت دوں گا، اگر تمہیں اٹھوانا پڑا تو پاستوں میں پھر بھی تمہیں رکھوں گا، لیکن نکاح کے بغیر۔ شامر کی آخری بات تو سنتے ہی نمرا کی آنکھوں سے آنسو اپنے آپ بہنے لگے اور اس نے فون فوراً کاٹ دیا۔ مریم کو اسکول میں بلایا گیا اور ٹرافی کے ساتھ اسکول والوں کی طرف سے 50,000 انعام دیا گیا، جبکہ لاہور بورڈ کی طرف سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر نمرا کو 5 لاکھ کا چیک دیا گیا۔ ہمہ وقت مونا کی آنکھیں تشکر سے بھیگی رہتیں کہ اللہ نے کیسے کایا پلٹی خوشیوں کو دوبارہ اس گھر میں داخل کر دیا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ہی بہت سے نامور اسکولز نے مریم سے رابطہ کیا کہ ان کے اسکول سے مریم اگر میٹرک کرے گی تو ان کے لیے اعزاز ہوگا۔ مریم نے شہر کے سب سے اچھے اسکول میں اسکالرشپ کی بنا پر داخلہ حاصل کر لیا۔ مونا نے بھی مارکیٹ میں کپڑے سپلائی کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ مریم ہی کی بدولت ان کے حالات بدل گئے تھے۔ اب وہ تمام تر وقت اپنے گھر اور بچوں کو دینے لگی۔ خیر مبارک سالے، مونا نے خوش دلی سے سالے کی مبارکباد وصول کی۔ باجی مریم کہاں ہے؟ اس سے تو بات کروائیں میری۔
صالح نے کہا، ارے مریم تو اسکول گئی ہے۔ صالح، تمہیں پتہ ہے مریم کو شہر کے سب سے بڑے اسکول میں اسکالرشپ میں داخلہ ملا ہے؟ مونا بافخر سے بتایا۔ ماشاء اللہ باجی، یہ اس بچی کے صبر کا پھل ہے۔ آپ دیکھنا اللہ کتنا کامیاب کرے گا ہماری مریم کو، انشاءاللہ صالح، انشاءاللہ۔ اگلے کئی دن تک نمرہ کے ذہن سے شامیر کا خیال نہ گیا۔ اس کی بے باک باتوں نے نمرہ کو بے چین کر دیا۔ لیکن دوبارہ شامیر کی کوئی کال یا میسج نہ آیا۔ لیکن کچھ دن بعد رشتہ آ گیا۔ السلام علیکم، میں اندر آ سکتی ہوں؟ وعلیکم السلام، جی آ جائیں۔ نائلہ نے دروازہ بجنے پر کھولا تو سامنے ایک خاتون کو کھڑے پایا۔ کون ہے نائلہ؟ فرحت نے کمرے سے آواز دی۔ آپ بیٹھیں، میں امی کو بلاتی ہوں۔ اچھا بیٹا، اس خاتون نے جواب دیا۔ کون ہے نائلہ؟ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اتنے میں فرحت خود ہی باہر آ گئی۔ السلام علیکم بہن۔ مہمان خاتون نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو تو نائلہ کی منگنی میں دیکھا تھا میں نے۔ فرحت نے کچھ یاد آنے پر کہا، جی ہاں، میں بلال کی پھپھو کی نند ہوں۔ خاتون نے تعارف کروایا۔ اچھا، کیسی ہیں آپ بہن؟ جاؤ نائلہ، چائے پانی کا انتظام کرو۔ فرحت نے مہمان خاتون اور نائلہ سے ایک ہی جملے میں بات کی۔ بہن یہ سب چھوڑیں، تکلفات کو اور اطمینان سے بات سنیں میری۔ خاتون نے فرحت کو اپنے سامنے بٹھایا۔ جی بولیں، میں سن رہی ہوں۔ فرحت نے مسکرا کر کہا، 12 سال پہلے میرے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میرا ایک ہی بیٹا ہے شامیر۔ شامیر گروپ آف انڈسٹریز کا اکلوتا مالک۔ اس خاتون نے رک کر سانس لیا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں بہن؟ فرحت نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں اپنے بیٹے شامیر کے لیے آپ کی چھوٹی بیٹی نمرہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، خاتون نے جواب دیا۔ شامیر کا نام سنتے ہی نمرہ کے قدم دروازے پر رک گئے۔ جاری ہے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کریے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔